رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل بانیان مجالس کی توفیقات عزت معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے بلند آواز سے محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات محمد وعلى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله کوئی سامنے محروم نہ رہے دیویت آگے رائیوں سے شایع نشانے امیر المومنین بلند ترین صلوات پڑھیں اللہ حضرات وقار محبان اہل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان محکمہ ولایت ختم نبوت اور اسرار ولایت کے عنوان کے ذیل میں مسلسل بقدر ظرف بقدر معرفت بقدر استعداد عقل و عرفان معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ آج چونکہ اس سلسلے کی آخری نشست ہے
تو میری کوشش ہے دامن وقت کی تنگی بھی ملحوظ خاطر ہے، بات علی کی ہو تو میری آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ نے اتنا وقت خلق ہی نہیں کیا کہ علی کی باتیں مکمل ہو سکیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، انشاءاللہ اسی بات پہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے گی اور معرفت کے تخم آسانی سے بوئے جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کائنات کا رسول مقام خم غدیر پر پالانوں کے منبر پہ کھڑے ہوئے توحید پہ بات کرنے کے بعد، رسالت پہ بات کرنے کے بعد، علی پہ بات کرتے کرتے اچانک رکے، اور رک کے کائنات کے رسول نے 1.25 لاکھ حاجیوں کو مخاطب کر کے کہا ما لی ان احصیھا فی مکان واحد، یہ میرے لیے بھی ممکن نہیں کہ میں یہاں علی کے تمہیں سارے فضائل سنا سکوں۔ ما لی ان احصیھا فی مکان واحد، یہ میرے لیے بھی ممکن نہیں کہ ایک جگہ پہ علی کے سارے فضائل کا احاطہ کر سکوں۔ آپ نے بڑے آرام سے سن لیا ہے، آپ نے غور نہیں کیا کہ کہنے والا کون ہے۔ کہنے والا وہ ہے جس کے لعاب دہن کی گھٹی لینے والا ایک رکعت سے دوسری رکعت تک قرآن مکمل کر لیتا ہے۔ میں آج چہرے بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور چہروں پہ پھیلا ہوا نور مودت بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ختم نبوت کا مطلب، ختم نبوت کا مطلب نبوت کے سورج کا ڈوبنا نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ قدردانی ہوگی اور ابتدا میں قدردانی ہو جائے تو اگلی گفتگو کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ ختم نبوت کا مطلب نبوت کے سورج کا ڈوبنا نہیں۔ غدیر میں نبوت کا سورج ولایت کے افق میں ضم ہو گیا۔ نبوت کا سورج ڈوبا نہیں، نبوت کا سورج افق ولایت میں ضم ہو گیا۔ اسی لیے رسول نے کھڑے کھڑے اچانک پیچھے ہٹ کے علی کو آگے بڑھا دیا تھا۔ رسول مقام خم غدیر پہ پہنچے، پروردگار کی آواز آ رہی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ابھی تک میں نے دیکھا ہے آپ کیسے سنتے ہیں، اور اب آپ دیکھ لیجئے میں کیسے پڑھتا ہوں۔ اے میرے انتہائی قرب میں بسنے والے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف آ چکا ہے، اس کی تبلیغ کا۔ اس کی تبلیغ کا جو پیغام تجھ تک آ چکا ہے۔ میں خدا کی قسم یہ جملہ کہہ کے بھی ممبر چھوڑ دوں تو موضوع کے اعتبار سے گفتگو مکمل ہے، اور انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ بلغ صیغہ امر ہے، اور قرائن نہ ہو تو امر واجب ہوتا ہے۔ خدا میرے مصطفیٰ کو حکم دے رہا ہے، بلغ صیغہ حکم ہے، صیغہ امر ہے، اور قرائن نہ ہو تو امر واجب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا مصطفیٰ پہ واجب کر رہا ہے کہ علی کی ولایت سنو۔ میں حیران ہوں، جس کا بتانا محمد پہ واجب ہے اس کا ماننا تو امت پہ اوجب ہونا چاہیے۔ پاک سیدہ آپ کو سلامت رکھیں، جس کا جیے آپ سلامت رہیں، اس معیار کے چند سامعین مل جائیں
تو بات کا لطف آ جاتا ہے. یہاں تو سینکڑوں موجود ہیں جس کا بتانا محمد پہ واجب ہو, اس کا ماننا تو امت پہ اوجب ہونا چاہیے. جس کا سنانا مصطفیٰ پہ واجب ہو, اس کا سننا تو امت پہ اوجب ہونا چاہیے. اے میرے حبیب, پہنچا دے علی کی ولایت کا پیغام. مجھے خبر نہیں لوگ علی کی ولایت کو کیا سمجھتے ہیں. اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار, بیٹا بیٹھ جاؤ, زبانیں آپ کے اختیار میں ہے, یہ لسان اللہ کے اختیار میں. مجھے خبر نہیں لوگ ولایت علی کو کیا سمجھتے ہیں. علی کا ایک جملہ سن لیجیے. علی فرماتے ہیں خُلِقُوا مِن فَاضِلِ طِینَتِنَا وَأُجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا. اے شیعو, تمہاری روحیں ہمارے جسموں کی بچی ہوئی فاضل طینت سے بنی ہیں. اے شیعو, تمہاری روحیں ہمارے جسم کی بچی ہوئی فاضل طینت سے بنے. یعنی ان کا جسم, ہماری روح. جسم کا تعلق فزکس سے ہے, روح کا تعلق میٹا فزکس سے ہے. میں حیران ہوں کہ جن کی فزکس ہماری میٹا فزکس ہے, اللہ جانے ان کی میٹا فزکس کیا ہے. میں کسی گاؤں میں خطاب نہیں کر رہا ہوں, یہ لاہور ہے اور لاہور کے چنیدہ جہاں کے ہاں تشریف فرما ہے. علی فرما رہے ہیں خُلِقُوا مِن فَاضِلِ طِینَتِنَا. اے شیعو, تمہاری روحیں ہمارے بدن کی بچی ہوئی فاضل طینت سے خلق ہوئی. وَأُجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا, اور تم ہماری ولایت کے پانی سے عجین کیے گئے ہو. یہ لفظ عجین اگر آپ کو پہنچ گیا آپ تک تو آپ کو لطف آ جائے گا. ہماری ولایت کے پانی سے عجین کیے گئے ہو. طبیب بیٹھا ہے تو وہ سمجھے گا. عجین کیے گئے ہو کا مطلب کیا ہے. لفظ وہ بولتا ہوں جس سے سب آشنا ہے. جو شے عجین کی جائے اسے معجون کہتے ہیں. تمہارے خمیر ہماری ولایت کے پانی سے معجون کیے گئے ہیں. ہماری ولایت کے پانی سے تم معجون بن گئے ہو. نہیں 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 نہیں, لطف کیا آئے گا. افکار وہاں پہ جائیں تو یہ قیمتی تبرک پیش کروں. علی فرما رہے ہیں ہمارے ولایت کے پانی سے تمہیں معجون کیا گیا ہے. معجون جانتے ہیں, معجون گلقند. معجون گلقند تو سنا جانتے, معجون کسے کہتے ہیں. اب میں دیکھوں زبانیں کس کے اختیار میں. معجون اسے کہتے ہیں کہ جس میں جو جو شامل ہو وہ الگ نہ کیا جا سکے. جی جی جی, اب سماعت بیدار نہیں, اب لطف آئے گا میرے کو. معجون اسے کہتے ہیں, معجون جس میں جو جو شامل ہو اسے الگ نہ کیا جا سکے. الگ کر لیا جائے تو پھر معجون نہیں. آئیے 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 آئیے, ایک صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے محمد وعلی محمد. بارے دیگر صلوات پڑھ. انتہائی خوبصورت گفتگو سلمان جون صاحب نے کی ہے. ان کا ایک جملہ یہاں پہ رکا ہوا, اسے آگے بڑھانے لگا. سلمان جون صاحب نے فرمایا کہ پروردگار نے ولایت علی کا اعلان حرم کعبہ میں نہیں کیا, اس لیے کہ یہ حرم کعبہ ہے, یہاں عذاب نہیں اتر سکتا. میں ہاتھ باندھ کے صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ کعبے کے حرم میں عذاب نہیں اتر سکتا تو محمد کے پہلو میں کہاں اتر سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کی لا رہے کتاب کہہ رہی ہے.
ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محمد یہ امت اس لائق ہے کہ دوہرے عذاب اتاروں، مگر کیا کروں کہ تو ان کے درمیان موجود ہے، میں کیا کروں؟ اللہ جانے کس شے کا نام ہے ولایت علی کہ پتھر پھینکتے ہوئے خدا نے مصطفیٰ کا لحاظ بھی نہیں کیا ہے۔ مصطفیٰ کے پہلو میں پتھر آیا ہے، مصطفیٰ کے پہلو میں پتھر آیا ہے، تم بھی کملی کے پر مان کر کے نہ چلے جانا، کملی پہ مان کر کے نہ چلے جانا، معاملہ علی کی ولایت کا ہو تو نبوت کی چھولداری کے نیچے بھی پتھر پہنچ سکتا ہے۔ یہ لفظ ہوتے ہیں حضور جو قیمت سمجھتے مالک آپ کو سلامت رکھے، پاک سیدہ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے۔ پیغام وہ دینے لگا ہوں، دل ٹھنڈے ہو جائیں، لگے آسمان سے نور اترا ہے اور کل میں اتر کے ٹھہر گیا۔ علی فرماتے ہیں کہ ہمارے بدن کی بچی ہوئی فاضل طینت سے تمہاری روحیں خلق ہوئی، وَأُجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور تمہاری معجون بنی ہے میری ولایت کے پانی سے۔ معجون اسے کہتے ہیں جس کے انگریڈینٹس کو الگ الگ نہ کیا جا سکے، معجون جب بن جاتی ہے تو پھر وہ معجون ہی رہتی ہے۔ حد یہ ہے الگ کرنا تو دور، انگریڈینٹس کو پہچاننا بھی ممکن نہیں رہتا۔ یہی سبب ہے کہ کلمہ ولایت پڑھنے والے کے دماغ میں ڈس آرڈر بھی پیدا ہو جائے تو وہ یہ ضرور جانتا ہے درود کس پہ پڑھنا ہے، لعنت کس پہ کرنی ہے۔ غلط کہوں تو ٹوکیے، غلط کہوں تو ٹوکیے۔ ہمارے میں معجون سمجھانے لگا ہوں، معجون کا لطف لیجیے گا۔ یہ جملہ، یہ لفظ علی نے بولا ہے، تم میری ولایت کے پانی سے معجون کیے گئے، اور معجون سے اصل الگ نہیں کی جا سکتی۔ ہائے 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 ہائے، لطف آ جائے گا جو اب تک خاموش بیٹھا ہے، اسے زبان کی عبادت کا موقع ملے گا۔ ہمارے ملنے والے ہیں، ایک فیملی ہے، ان کی ایک خاتون بیچاری دماغی ڈس آرڈر کا شکار، جسے آپ کہتے ہیں پاگل ہو گئے، تو وہ یہاں لاہور لے آئے مینٹل ہاسپٹل، وہاں اسے داخل کروا دیا۔ 2 دن کے بعد وہاں سے جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے فون کیا، آ جائیں بھائی، آ جائیں یا بیٹھ جائیں، آ جائیں۔ موڈ ہے معجون سمجھا؟ وہ اسے لاہور لے آئے اور وہاں مینٹل ہاسپٹل میں اسے داخل کروا دیا۔ 2 دن کے بعد وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے کال کی کہ مہربانی کریں اس خاتون کو یہاں سے لے جائیں۔ تو پریشان ہو گئے کہ جو جتنے پیسے آپ نے مانگے تھے وہ بھی دیے، بیچاری کا دماغ خراب ہو گیا ہے، واپس کیوں لے جائیں؟ انہوں نے کہا پہلے آپ آ جائیں پھر آپ کو سمجھاتے ہیں کیا ہوا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دماغ خراب ہو سکتا ہے، عقل خراب نہیں ہوتی۔ یہ میں حضور آپ کو سچی بات سنا رہا ہوں، یہ ممبر حسینیت پہ سچی بات سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی مہربانی کریں اسے لے جائیں۔ وہ بیچارے وہاں سے چلے اسلام آباد سے یہاں آئے، انہوں نے کہا جی آپ کے منہ مانگے دام بھی ہم نے دیے،
یہ بیچاری دماغی ڈس آرڈر کا شکار بھی ہے. یہ ہاسپٹل یہ جگہ ہے ہی اس لیے. آپ کیوں چاہتے ہیں ہم اسے لے جائیں؟ آپ بھی آ جائیے جناب. آئیے 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 سوال کرتے ہیں. تیرا احسان ہے مولا, ہمارے پاس بخشش کا کئی سامان ہے مولا. چھوڑ دے خلد کے بدلے میں شاہ مشرقین کو, یہ سودا ہم نہیں کرتے, ہمیں نقصان ہے مولا. سپر ہٹ نارائن معجون سمجھ لیجیے گا. معجون یہ تبرک آپ کے لیے پیش کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی مہربانی کریں اس خاتون کو لے جائیں. انہوں نے کہا جی بات تو بتائیے ہوا کیا. انہوں نے کہا جی آپ کو کیا بتائیں. کل یہاں سے ایک خاتون نکلی ہے, وہ چھت پہ جا کے اس نے اذان دینا شروع کر دیا, اور یہ جو موصوفہ ہے یہ چھت پہ گئی ہے اور اس نے اسے دھکا دے دیا. ان کا جی دھکا کس لیے دے دیا؟ ان کا جی وہ اذان دے رہی تھی اور اس نے دھکا دے کے کہا ہے اذان میں علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھ رہی. عزت علی کی قسم میں سچی بات آپ کو سن. آپ نے محسوس کیا اسے کہتے ہیں عجین ہونا. علی فرماتے ہیں تمہیں ہماری ولایت کے پانی سے عجین کیا گیا ہے. معجون بنائے گئے ہو. یہی سبب ہے کہ علی والے کا دماغ خراب بھی ہو جائے تو صحیح دماغوں سے بھی بہت بہتر رہتا ہے. جی جی صحیح دماغوں سے. نگاہ پروردگار میں اہمیت ولایت علی کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے حبیب پہنچا دے علی کی ولایت کا پیغام, اور اگر یہ کام نہ کیا فما بلغت رسالتہ. یہ دھمکی نہیں, یہ ریالٹی ہے. اگر یہ پیغام نہ پہنچا تو رسالت کا کچھ بھی نہیں پہنچا. آپ دیکھ لیجئے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا. یہ بات تھی حضور, یہ بات تھی. خدا کی دھمکی نہیں, یہ ریالٹی تھی جو خدا نے بیان کی. اگر یہ نہیں پہنچایا, یہ بات یاد رکھیے, کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کوئی حکم کرے, استقبال میں آپ کھڑے بھی ہو جائیں گے تو حق سماعت ادا نہیں ہوگا. بڑا چھوٹے کو کوئی حکم دے اور وہ بات نہ مانے تو اس کے دامن کردار پہ دھبا لگ جاتا. ایسا ہی ہے, باپ نے بیٹے سے کہا پانی لا دو, اسے سنا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے بحیثیت بیٹا اس کے کردار پہ دھبا لگ گیا. لیکن یہ لگا ہوا داغ دور ہو سکتا ہے باپ کی اگلی بات مان لینے سے. میں نے کہا تھا استقبال میں سارے کھڑے بھی ہو جائے تو حق سماعت ادا نہ ہو. یہ داغ دور ہو سکتا ہے باپ کی اگلی بات مان لینے سے. دو نہ مانی ہوں تو داغ دھل جائے گا تیسری مان لینے سے. تین نہ مانی ہو تو داغ دھل جائے گا چوتھی مان لینے سے. چار نہ مانی ہو تو داغ دھل جائے گا پانچویں مان لینے سے. ساری زندگی نہ مانی ہو, آخری مان کے بھی بندہ ہو بن سکتا ہے. وہ بندہ لا علاج ہے جس نے آخری بات ہی نہ مانی ہو. تو یاد رکھنا ولایت علی آخری نبی کی آخری بات ہے. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. شاہ.
کہا ابھی آپ کے باب شعور کا باہر میں نے روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو. ایک بات نہ مانے تو داغ کھل جائے گا دوسری مان لینے سے, دو نہ مانی ہوں تو داغ کھل جائے گا تیسری مان لینے سے, تین نہ مانی ہوں تو داغ دھل جائے گا چوتھی مان لینے سے, چار نہ مانی ہوں تو داغ دھل جائے گا پانچویں مان لینے سے. اس بندے کا کوئی علاج نہیں جس نے آخری نہ مانی ہو. تو یاد رکھنا ولایت علی, اس سے بڑی بات میں کروں گا کیا, اس کے بعد تو بات کرنی ہی نہیں چاہیے. فضائل ملکوتی میں اڑ جائے علی والا یہ بات سن کے, میرے سامنے کو کرے تو میں جنگلوں میں نکل جاؤں اور ساری زندگی اس کے لطف میں گزار دوں. ساری زندگی نہ مانی ہو, داغ دھل جائے گا آخری بات مان لینے سے. اس بندے کا کوئی علاج نہیں جس نے آخری ہی نہ مانی ہو. تو یاد رکھنا ولایت علی آخری نبی کی آخری بات ہے. اسی لیے خدا نے کہا میرے حبیب یہ نہ منوایا تو کچھ نہیں منوایا. تو امت بھی یاد رکھے یہ نہیں مانا تو کچھ بھی نہیں مانا. توحید مانی, رسالت مانی, قرآن مانا, آخرت مانی, یہ نہیں مانا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں میرے حبیب یہ نہیں منوایا تو کچھ نہیں منوایا. میرے حبیب یہ نہیں منوایا تو کچھ نہیں منوایا. تو پھر امت بھی خیال رکھے یہ نہیں مانا. اسی لیے کہا کرتا ہوں علی ہے تو سب ہے, علی نہیں تو کچھ نہیں. دین کی بلڈنگ, دین کی عمارت, دنیا کی جو عمارت بھی آپ دیکھیں گے کم از کم 4 ستونوں پہ قائم ہے. ایسا ہی ہے, 4 ستون ہوں گے تو عمارت کھڑی ہوگی. انجینئرنگ کی دنیا نے ترقی کی ہے اور اب جا کے اس منزل پہ پہنچی ہے کہ مونو کالم بلڈنگ بنائی جائے. یک تھمبی عمارت, چھت کا سینٹر آف گریویٹی ڈھونڈا جائے, اس کے نیچے پلر کھڑا کر دیا جائے. اب کسی اور پلر کی ضرورت نہیں. رات کی نیندیں اڑانے والی بات کر رہا ہوں جی. سینٹر آف گریویٹی ڈھونڈا جائے اور اس کے نیچے ستون کھڑا کر دیا جائے اور کسی ستون کی ضرورت ہی نہیں. پوری دنیا میں اس وقت 3 بلڈنگز ہیں جو مونو کالم کھڑی ہیں. مجھے عزت ولایت علی کی قسم, اللہ کے دین کی بلڈنگ بھی مونو کالم ہے. خدا کے دین کی عمارت جس تنہا ستون پہ کھڑی ہے اس کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اور یہ مونو کالم بلڈنگ انجینئرنگ کی دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے اور یہ مونو کالم بلڈنگ تک پہنچے, یہ آپ کے لاہور میں برج بنے ہوئے ہیں, یہ سارے مونو کالم, ایک ایک ستون, سنگل پلر, مونو کالم, یک تھمبی عمارت. جانتے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر سینٹر آف گریویٹی ڈھونڈ کر نیچے پلر بنا دیا جائے تو ایک تو 3 ستونوں سے جان چھوٹ جاتی. محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے. محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے. اگر جنت میں جانا ہے عزاداری ضروری ہے. محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے. اگر جنت میں جانا ہے عزاداری ضروری ہے. فقط کعبے کے چکر کاٹنے سے کچھ نہیں ملتا, وہاں بھی 3 شیطانوں پہ سنگواری. نعرہ حیدری. انجینئرنگ کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ
सिंगल कॉलम बिल्डिंग बनाएंगे तो आपको बाकी 3 ستون बनाने की जरूरत नहीं, वो जगह आपको खाली मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगी। और दूसरा फायदा ये है कि जो मोनोकॉलम बिल्डिंग है ये खड़ी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, यानी जो बिल्डिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके नीचे पिलर है। और अगर किसी इमारत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढकर, अल्लाह करे इस किनारे को आप समझे तो मुझे लुत्फ आए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढकर पिलर बना दिया जाए तो दूसरा फायदा ये होता है कि अगर जलजला आए तो बिल्डिंग कुछ हिलने के बाद फिर मरकज पे कायम हो जाती है। रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने अपने दीन की इमारत को मोनोकॉलम बनाया है और जिस सुतून पे ये बिल्डिंग खड़ी है वो विलायत अली है। यही सबब है कि 1400 सालों के जलजले दीन की इमारत को गिरा नहीं पाए हैं। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। पूरे का पूरा दीन खड़ा है विलायत अली इब्ने अबी तालिब। खुदा जाने कितनी अहमियत की हामिल है विलायत अली निगाह परवरदिगार में। मुझे अभी आपको बहुत दूर लेके उड़ना है, अभी बहुत दूर लेके उड़ना है। निगाह परवरदिगार में खुदा जाने विलायत अली कितनी कीमती है, कितनी अहम है कि रसूलुल्लाह का पसंदीदा मुअज्जन जिसकी सीन परवरदिगार के हां शीन थी। ये जुमला मैंने कहा था, नतीजा अब हदिया करने लगा हूं। मैदान खुम में गदीर आया, रसूल ने अपना मुअज्जन बदल दिया। अब अबू जर आजान देगा और अबू जर ने मिंबर पे खड़े होके आजान दी तो अली की तरफ देख के कहा हय्या अला खैरिल अमल। अमल खैर नहीं, अमल खैर की तरफ नहीं, खैरुल अमल की तरफ आओ। एक होता है अमल खैर, एक होता है खैरुल अमल। दोनों में फर्क बताओ। नमाज अमल खैर है, रोजा अमल खैर है, हज अमल खैर है, ज़कात अमल खैर है, विलायत अली खैरुल अमल है। अमल खैर और खैरुल अमल में फर्क ये है, अमल खैर उसे कहते हैं जिस अमल में खैर हो, खैरुल अमल उसे कहते हैं जिसके बगैर किसी अमल की खैर न हो। मोहब्बत अली के बगैर किसी अमल की खैर नहीं। मोहब्बत अली के बगैर किसी अमल की खैर नहीं है। निगाह कायनात का रसूल हज अकबर से वापस पलटा। ये भी कभी मौजू हुआ तो अर्ज करूंगा कि हज अकबर कैसे बन गया। जी, रसूल हज अकबर से पलटे हैं मकाम जोफा, मकाम खुम कदीम। ये एक तालाब था जहां से रास्ते फूटते थे। मकाम अली वो मरकज है, यहीं पे बंदे जुड़ते हैं, यहीं से बंदे फूटते हैं। खुदा जाने कौन समझा है मैंने क्या कहा है। यहीं लोग जुड़ते हैं, यहीं से लोग फूटते हैं। कायनात के रसूल ने हाजियों से कहा कि अपने अपने ऊंटों के पालान उतारो। मकाम भी अजीब, मिंबर भी अजीब। ऐलान उसका है जो मजहरुल अजायब है। अब ये अजायब जरा मुलाहिजा फरमा लीजिएगा। ऐलान उसका है जो मजहरुल अजायब है। पालानों का मिंबर बना है और पालानों का मिंबर कायनात के रसूल ने, जैसे ये स्टेज बना हुआ है ऐसा नहीं बना है। जानते कैसा बना? रसूल ने मिंबर यूं बनाया,
पिरामिड्स देखे हैं आप, एहराम मिस्र, बिल्कुल उसी शेप में कायनात के रसूल ने मिंबर बनाया। क्या कहने हिकमत मुस्तफ़ा के, मज़हरुल अजाइब की विलायत का ऐलान होने जा रहा है। यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके लिए ये मिंबर बना है। और आप ये सियासी जलसे देखते हैं जहाँ लाखों की तादाद में लोग हों, तो जो स्टेज बनता है वो 20 फीट 30 फीट बुलंद बनता है। ऐसा ही है। जरा हिकमत मुस्तफ़ा देखिए, हिकमत कायनात के रसूल की हिकमत देखिए। रसूल ने ये मिंबर यूं नहीं बनवाया। 1.25 लाख के लिए कितना ऊंचा होना चाहिए था? 1.25 लाख के लिए कितना ऊंचा होना चाहिए था? जानते कायनात के रसूल ने मिंबर ये वाला क्यों नहीं बनाया? रसूल ने ये मिंबर बनाया। अगर ये वाला मिंबर होता तो जहां लाखों खड़े हों और मिंबर बुलंद हो, फर्ज कीजिए ये छत है और ऊपर रसूल अली का बाजू पकड़ के ऐलान कर रहे हैं, जो यहां करीब खड़ा है वो कह सकता है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। रसूल ने मिंबर कदीर यूं बनाया है, 1.25 लाख खड़े थे, जो जिधर से देखता था ये शम्स नबूवत नजर आता था, ये कमरे विलायत नजर आता। जिसने जिधर से देखा, और ऐन निस्फुन नहार पे सूरज था। रसूलुल्लाह की शरीयत में और दीन परवरदिगार में ये वाहिद ऐलान है जो ऐन वक्त ज़वाल किया गया। सूरज का ज़वाल है। सूरज का ज़वाल है और उरूज विलायत अली। रसूल ने ऐलान सुबह के वक्त ने किया। रसूल ने ऐलान सेपहर में नहीं किया। खुदा करेगा आप कदर करेंगे। रसूल ने ऐन निस्फ़ नहार पे सूरज था 90 डिग्रीज पर, तब रसूल ने अली की विलायत का ऐलान किया। जानते हैं वजह क्या है? ऐलान सुबह के वक्त होता, सूरज इधर होता तो उधर वालों में से कोई कह सकता था मैं देख नहीं पाया, मेरी आंखों में सूरज पड़ रहा था। हाय हाय हाय। ऐलान से पहर में होता तो जो इधर होते उनमें से कोई कह सकता था कि मैं देख नहीं पाया, आंखों में सूरज पड़ रहा था। सूरज निस्फ़ुन नहार पे था, कोई कह ही नहीं सकता था कि मुझे अली नजर नहीं आया। बाद में कायनात के रसूल के इस ऐलान के बहुत बाद अली ने एक महफिल में पूछा, तू उठ के खड़ा होके बता। मकाम खुम्मे कदीर पे मौजूद था। उसने या अली मौजूद था। अली ने फरमाया तूने देखा था जब रसूल ने मेरा हाथ उठा के कहा था मन कुन तो मौला हो? उसने या अली सुना तो है लेकिन मैं नहीं देख पाया, मेरा कद छोटा है। एक अदबी तवज्जो पेश करूंगी। कद सिर्फ जिस्म का नहीं होता। खुदा की कसम पूरा मौजू है, 1 घंटा इस पर गुफ्तगू हकीम कर सकता है कि कद सिर्फ जिस्म का नहीं होता। एक कद होता है, कामत होती है। इसने कहा या अली मैंने सुना तो है लेकिन मैं उस वक्त देख नहीं पाया, मेरा कद छोटा था। क्या कहने या अली? अली ने फरमाया ये बता क्या ये भी मुमकिन है कि सूरज निकला हुआ हो और किसी को इसलिए नजर ना आए कि उसका कद छोटा है? हाय यूं मिंबर बना है, ज़हमतें तमाम हो रही हैं आपकी, यूं मिंबर बना है और रसूल अली का बाजू पकड़ के कह रहे हैं मन कुन तो मौला हो, फहाजा अली मौला।
لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت علی ایک کلمہ ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، جیسے محمد رسول اللہ، ایسے علی ولی اللہ۔ ولایت علی کلمہ نہیں، ولایت علی حکومت پروردگار کی سرپرستی کا نام ہے، نظام کائنات کی تکوینی سرپرستی کا نام ہے ولایت۔ ولی اسے کہتے ہیں کہ جس شے کو حکم دے دے، وہ شے یہ نہ پوچھے کہ کیوں، بس جو حکم دے وہ ہو جائے۔ زحمت آپ کی تمام ہو رہی ہے، قیمتی ترین تبرک پیش کر کے میں گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ دنیا نہیں سمجھی ولایت علی کیا ہے، لوگوں نے سمجھا کلمہ ہے۔ ہم میں کون ایسا ہے جس تک یہ بات اور یہ فرمان نہیں پہنچا کہ جب محشر میں جائیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہے، پل صراط، اور بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، آگ سے گرم ہے۔ سنا ہے نا؟ یہ جو پل صراط ہے بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، آگ سے گرم ہے۔ زندگی میں آپ نے کوئی شے آگ سے گرم دیکھی؟ بولی کوئی ہے کسی کے پاس تو بتائیں۔ لیکن یہاں کون کہہ رہا ہے کہ آگ سے زیادہ گرم ہے؟ یہ پل صراط آگ سے زیادہ گرم ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے، جو پل بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے اور آگ سے گرم ہے، اس پر سے گزر کے کوئی چلا جائے گا؟ تو پروردگار پھر سیدھا سیدھا کہہ دے تو گزارنا ہی نہیں چاہتا۔ جو بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، آگ سے گرم۔ لوگوں نے تو تیاری کر رکھی ہے کہ یہ جو عید الاضحیٰ پہ دمبے قربان کرتے ہیں، یہ موٹے تازے دمبے ہونے چاہیے تاکہ ان پہ بیٹھ کے پل صراط عبور کر سکیں۔ میں حیران ہوں کہ 2 پاؤں والا تو گزر نہیں پا رہا، یہ 4 پاؤں والا کیسے گزر جائے گا؟ مجھے عزت علی کی قسم، قیامت تک دنیا کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا تو میں سمجھوں گا وہ غدیر میں آیا ہی نہیں۔ دنیا قیامت تک نہیں سمجھ سکتی کہ یہ پل صراط کیا ہے۔ جب میرے امام سے پوچھا گیا مولا یہ جو پل صراط ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ امام نے فرمایا الصراط الذی ادق من الشعر واحد من السیف واحر من النار۔ یہ پل جو بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، آگ سے گرم ہے، یہ کوئی اور شے نہیں ہے، یہ ولایت علی ابن ابی طالب، یہ علی کی ولایت کا پل ہے جو تلوار سے تیز ہے، آگ سے گرم ہے۔ اب ہی 5 دن کا نتیجہ ہدیہ کر رہا ہوں، 5 دن کا نتیجہ۔ علی کی ولایت کا پل ہے جو آگ سے زیادہ گرم ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب مجھے سوال